سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد ماگدائم تو سلطان دو عالم ہستی است داریم تمعیا شہ جیلا مدد انتظار کرم تست من عینی راہ خدا جو خدا بینو خدا دا مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم می ظلم دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم می ظلم سنیم نعرہ یا غوث اعظم می ظلم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم علماء بابقار ائمہ دین ائمہ مساجد حفاظ مداحان رسول سادات کرام اراکین و ممبران مسجد حاضہ بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی نعت پاک کے چند اشعار برکت کے لیے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ گفتگو جلدی شروع کرنا ہے، وقت کم ہے۔ مل کر کے ایک مرتبہ اور باواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور زمانہ کلام دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ لوٹ لے پڑھتے ہیں اس کو، یہ لوٹ لیں، ہاں، کہ دل میں حضور کی یاد نہ ہو تو بے کسی ہے۔ اب جب دل میں حضور کی یاد آ گئی تو بے کسی نہیں، اب بے بسی نہیں، کیونکہ جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو غم دور ہو جاتے ہیں، بے کسی دور ہو جاتی، بے بسی دور ہو جاتی۔ تو اگر ان کے ذکر سے دل جدا ہو جائے گا تو پھر بے کسی لوٹ آئے گی، تو بے کسی لوٹ لیں، اللہ نہ کرے ایسا، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ اور اس
اس میں روضہ کا سجدہ ہو کے طواف، اس میں روضہ کا سجدہ ہو کے طواف، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے۔ شعر دیکھیے گا، ارے یہ وہی ہے کہ بخش دیتے ہیں، ارے یہ وہی ہے کہ بخش دیتے ہیں، کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے، کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے، کر کے تمہارے گناہ اور مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، اور ایسوں کو نعمت کھلا اور دودھ کے شربت پلا، اور ایسوں کو ایسی غذا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو عفو و غفور۔ بے شک بے شک۔ بخش دو جرم و خطا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود، یہ وہی ہے کہ بخش دیتے ہیں، کون ان جرموں پہ سزا نہ کرے، اور سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، سب طبیبوں نے جواب دے دیا، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آخری سا اگر دوا نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے، قیامت میں تو بھاگتا پھرے گا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، وہاں کوئی نہیں پوچھے، وہاں تو بابا تاج بھی نہیں مانیں گے، وہاں غوث پاک بھی نہیں مانیں گے، غریب نواز بھی نہیں مانیں گے، آقا بھی نہیں مانیں گے، کیوں کہ یہاں ماننا ہے، وہاں تو سب مانیں گے، وہاں ماننے کا اعتبار نہیں، آج ماننا ہے۔ فرماتے ہیں حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، منکرا جن سے التجا نہ کرے، منکرا جن سے التجا نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ تیری خو ہے سبھی کا جی رکھنا، جی رکھنا ہے نا، دل رکھنا، حضور کسی کا دل نہیں توڑتے، جب تیری خو ہے سب کا جی رکھنا، وہی اچھا جو دل برا نہ کرے، وہی اچھا جو دل برا نہ کرے۔ لے
مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، اللہ جل وعلا کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مسجد میں جمع ہو کر کے اللہ، اس کے رسول کا، اس کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کی سعادت بخشی۔ بیٹے اگر آپ لوگ کو زحمت نہ ہو تو ادھر درمیان میں آ جائیں، بہت دور سے آپ لوگ سن رہے ہیں، اندر آ جائیے، ادھر درمیان میں جگہ خالی ہے، آئیے آئیے اندر آ جاؤ، جزاکم اللہ۔ درمیان میں تشریف رکھیں، محفل میں جم کر کے بیٹھیں تاکہ بعد میں آنے والے اس طرف بیٹھیں، آپ پہلے سے پیچھے کیوں بیٹھیں، قریب آئیے۔ اللہ جل وعلا ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ سب سے پہلے کچھ ضروری باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہر مسلمان کو، ہر سنی کو جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک ہے ضروریات دین، اور ایک چیز ہے ضروریات مذہب اہل سنت، جس کو ضروریات اہل سنت بھی کہتے ہیں۔ ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی سنا ہوگا یہ ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے۔ تو ضروریات دین وہ مسائل ہیں جو دلائل قطعیہ سے، اور یہاں قطعی بالمعنی الاخص، ایسی قطعی دلیلوں سے جس میں ذرہ برابر شبہ نہ ہو، ان سے ثابت ہو۔ قرآن مجید کی نص صریح، حدیث متواتر، اجماع قطعی، اس میں جانب مخالف کا، دوسرے طرف کا احتمال بھی نہیں ہوتا۔ اس کا جو انکار کرے گا وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ان مسائل کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو بولنا پڑے گا، ضروریات، یہ ضروریات دین ہے۔ اور ضروریات دین وہ مسئلے ہوتے ہیں جو چونکہ قطعی ہونے کی وجہ سے، بدیہی ہونے کی وجہ سے سب کو معلوم ہوتے ہیں۔ ہر خاص و عام ان مسائل کو جانتا ہے، اور یہاں خاص سے مراد علماء ہے، اور عوام سے مراد وہ عوام ہے جو علماء کے قریب رہتی ہے، جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، جو علماء کے بیانات سنتے ہیں۔ ذرا قریب آ جاؤ گے تو ذرا مسئلہ سمجھ میں آئے گا آپ لوگوں کو۔ میں آپ ہی لوگوں کو کہہ رہا ہوں، آ جاؤ اندر آ جاؤ۔ یہ مسائل آپ کو تقریروں میں نہیں ملیں گے، یہ درسگاہ میں بھی بمشکل ملتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ تو ضروریات دین ہر خاص و عام کو معلوم ہوتے ہیں۔ خاص سے مراد علماء، خواص، اور عوام سے مراد جو علماء کے قریب رہتے ہیں۔ ہر بندہ جانتا ہے اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، حضور کا خاتم النبیین ہونا، یہ ہے ضروریات دین۔ اگر اس میں بندہ شک بھی کرے، انکار تو دور کی بات ہے، شک بھی کرے تو مسلمان نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے
خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سے مسائل؟ ضروریات دین۔ اب وہ عوام مراد نہیں ہے جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، جو صحیح سے کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے، نہیں، ہاں لیکن ان کو جب بتایا جائے کہ یہ دین کے مسائل ہیں، ضروری ہے ان کا ماننا، تو وہ سب کا اجمالی اقرار کر لیں کہ ہاں بھائی ہم اس کو بھی مانتے ہیں، جو بھی حضور لے کر آئے ہم سب مانتے ہیں۔ یہ ضروریات دین ہوئے۔ کون سے مسائل ہوئے؟ یہ ضروریات دین۔ دوسرے ہوتے ہیں ضروریات اہل سنت۔ تو ضروریات اہل سنت یہ بھی دلائل قطعیہ سے ثابت ہوتے ہیں، لیکن قطعی بالمعنی العام۔ تو قطعی بالمعنی العام میں ایک گونا شبہ اور تعویل کا احتمال ہوتا ہے، اور وہ احتمال بھی بغیر دلیل کے وجود میں آتا ہے، ناشی عن دلیل نہیں، بغیر دلیل کے۔ تو چونکہ ایک گنا شبہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہتے، لیکن یہ گمراہ ہوتا ہے، یہ بھی قطعی ہے، لیکن قطعی بالمعنی العام، یعنی وہ دلائل قطعیہ قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے، جس کے اندر یک گنا شبہ اور احتمال تعویل ہوتا ہے، تعویل کی کا احتمال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہتے، گمراہ کہتے ہیں۔ حالانکہ بعض فقہائے کرام ان کی بھی تکفیر کرتے ہیں، لیکن متکلمین اس کو گمراہ کہتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے۔ یہ ہے ضروریات مذہب اہل سنت، یعنی سنی ہونے کے لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ یہ کون سے مسائل؟ اب دیکھیے، بعث، حشر و نشر، عذاب قبر، شیخین کریمین کا امت میں سب سے افضل ہونا، نہیں سمجھے؟ شیخین سے مراد حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا ساری امت میں سب سے افضل ماننا یہ ضروریات مذہب اہل سنت سے۔ جو سنی رہنا چاہتا ہے اس کو ان دونوں کو افضل ماننا پڑے گا، جس کو سنی نہیں رہنا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ جہاں چاہے جائے۔ جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اس کو عذاب قبر پہ بھی یقین رکھنا، اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں لیکن گمراہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چونکہ ہمارے آج کے عنوان سے اس کا کنیکشن تھا، اس وجہ سے ہم نے افضلیت شیخین یعنی حضرت ابوبکر و عمر ساری امت میں سب سے افضل ہیں، یہ عنوان ہے، اور ہم نے عنوان کا ایک حصہ بنایا ہے، اور مسلک اولیاء، چونکہ ہم سب اولیاء سے محبت رکھتے ہیں تو ہم علماء محدثین کے بھی اقوال پیش کریں گے، اور خاص طور پہ اولیاء کرام کا کیا عقیدہ اور مسلک رہا اس کو ذکر کریں گے اس سلسلے میں۔ تو گفتگو انتہائی اہم ہے، تو یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے، ضروریات دین، ضروریات اہل سنت۔ یہاں جتنے بندے بیٹھے ہیں سب کو یہ معلوم ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھائیے سب کو پتا ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر جو کوئی شبہ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ ایسے ہی جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں وہ عوام، وہ یہ جانتے ہیں کہ امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے، پھر حضرت عمر فاروق ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔
آج کل ایک فتنہ چلا ہوا ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم قرآن مجید برہان رشید کے دلائل سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ایک دو بات میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے گا تو آپ کو بہت مدد ملے گی۔ ایسے تو بہت سارے اصول ہیں جو اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین میں ذکر فرمائے ہیں، مطالعہ کیجئے گا اگر وقت ملا تو۔ دو ایک باتوں کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے، انتہائی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے فضل کلی، جس کا مطلب ہوتا ہے ایبسولوٹلی سپریمیسی، سپیریورٹی، ایبسولوٹلی۔ فضیلت مطلقہ کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ فضیلت مطلقہ، مطلق انکنڈیشنل افضل۔ اور ایک ہے جزوی فضیلت، کہ کسی خاص چیز میں ان کی ایکسکلوسیو اور خاص کوالٹی یا صفت ہے۔ تو صحابہ کرام میں کثیر صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جزوی خصوصی فضیلتیں عطا فرمائی، اور سب سے زیادہ جزوی فضیلتیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا حاصل ہے، ایک کوالٹی میں۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا۔ دیکھیے، ایک شخص ہے جو تیر اندازی میں ایکسپرٹ ہے، ایک شخص ہے گھوڑ سواری میں ایکسپرٹ ہے، اور ایک عالم دین ہے۔ بات سمجھیے، ایک شخص ہے جو گھوڑ سواری میں ماہر، تیر اندازی میں ماہر۔ تو جب ہم کہیں گے کہ ان دونوں میں افضل کون ہے، کیا کہیں گے؟ توجہ نہیں آپ کی بھائی؟ ایک عالم ہے، ایک تیر اندازی میں اور گھوڑ سواری میں بہتر ہے۔ عالم کو تیر اندازی اور گھوڑ سواری نہیں آتی، اور آتی بھی ہے تو کم آتی، اس کی جیسی نہیں آتی۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ ان دونوں میں افضل کون؟ ارے زور سے بولیے بھائی، مجھے لگے نا کہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں۔ I am talking to you, I am speaking to you. I am not speaking to walls and lamps and bulbs. So please respond. جواب دیجیے۔ عالم افضل ہے تو یہ ہوا فضل کلی، مطلق عالم افضل۔ لیکن جب یہ پوچھا جائے گا کہ تیر اندازی میں کون اچھا ہے، گھوڑ سواری میں کون اچھا ہے، نشانہ کس کا اچھا ہے، تو کہا جائے گا کہ زید کا نشانہ اچھا ہے۔ تو نشانی کے اعتبار سے، سواری کے اعتبار سے، تیر اندازی کے اعتبار سے، کتابت کے اعتبار سے یہ جزوی چیزیں ہیں، اس میں زید اچھا ہو سکتا ہے، لیکن عالم ایبسولوٹلی فضیلت والا ہوگا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے میں مثال عرض کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب جب یہ کہا جائے گا صحابہ کرام میں سب سے افضل مطلق، تو ابو بکر صدیق کا نام لیا جائے گا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ جزوی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہونے کی نسبت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب کی تعلق کی نسبت مولا علی کے پاس ہے، وہ حضرت ابو بکر کے پاس ہے، وہ حضرت عمر کے پاس ہے، وہ حضرت عثمان کے پاس ہے۔ حضرت عثمان کے پاس جو فضیلت ہے کہ ان کے نکاح میں 2 بیٹیاں رسول اللہ کی ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں کسی کے پاس وہ شان نہیں ہے جو حضرت عثمان غنی کو اللہ نے عطا فرمائی کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں ہوں۔ یہ صرف شان ہے عثمان غنی کی، سارے اولین و آخرین میں امت میں سب کی ان کی شان ہے۔ اس شان میں مولا علی بھی ان کے برابر نہیں، ابو بکر صدیق کے پاس بھی نہیں، حضرت عمر فاروق کے پاس بھی نہیں ہے یہ شان۔ تو یہ ہے جزوی فضیلت۔ تو جزوی فضیلتیں کئی صحابہ کو، بالخصوص مولا کائنات کو، رسول اللہ صلی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وارضاہا، ان کو جزو رسول ہونے کی جو شان حاصل ہے وہ مولا کائنات کو بھی حاصل نہیں. لیکن کیا کوئی جرأت کر سکتا ہے کہ کہہ دے کہ وہ مولا علی سے افضل ہے؟ نہیں، کوئی نہیں. کسی نے قول کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ صوفیاء نے فوراً رد کیا اس کا، کہا کہ اس کا کوئی قائل نہیں کہ وہ مولا علی سے افضل نہیں ہے سیدہ کائنات. ہاں جزوی فضیلت ہے کہ وہ رسول اللہ کا جگر پارا ہے، خون رسول ہے، رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن اس سے وہ مولا علی سے افضل ہو جائے نہیں ہوگا. تو جب مولا علی سے افضل نہیں ہوں گی تو حضرت عثمان سے بھی نہیں، حضرت عمر فاروق سے بھی نہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق سے بھی نہیں. تو سلفن خلفن صحابہ کرام سے لے کر کے اب تک ساری امت کا اجماع ہے کہ اس امت میں سب سے افضل ابوبکر صدیق ہے، پھر حضرت عمر فاروق ہے. ذرا بولیے سبحان اللہ. یہ ہے فاؤنڈیشن آپ کے ایمان و عقیدے کو بچانے کی. کیونکہ لوگ ایک فضیلت بتا کر کے بتاتے دیکھو یہ تو ان کے پاس ہے، یہ تو ابوبکر صدیق کے پاس بھی نہیں گیا، حضرت عمر فاروق کے پاس بھی، یہ صرف مولا علی کے پاس. بالکل ہے، ہم تو مانتے ہیں فضل جزوی کو، یہ فضیلت ہے، اس بات اس اعتبار سے وہ افضل ہے، یہ فضیلت ان کو حاصل ہے. لیکن کلیکٹیولی اور مطلق جب فضیلت کی ہم بات کرتے ہیں، اب یہیں سے ایک مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ یہ حل ہو گیا جو پہلے نمبر کے نعرے والے ہیں وہ جزوی فضیلت کو لے کر کے نعرہ لگاتے ہیں. تو جزوی فضیلت جب بھی بیان ہوگی ساتھ میں وہ چیز ساتھ میں بیان کی جائے گی کہ وہ پہلے ہیں بچوں میں ایمان لانے کے اعتبار سے. یہ کہنا پڑے گا، ڈائریکٹ پہلا نمبر نہیں کہہ سکتے آپ. ڈائریکٹ پہلا نمبر تو اللہ نے ابوبکر کو دیا ہوا ہے. زور سے کہیے سبحان اللہ. ابوبکر صدیق کے بعد عمر فاروق کو اللہ نے دیا ہوا ہے. ایک چیز اور، ایک صاحب کہنے لگے ہم حضرت ابوبکر کو افضل اسی لیے مانتے ہیں کہ مولا علی نے مانا. میں نے کہا کہ نہ، یہ انداز درست نہیں ہے آپ کے بیان کرنے کا. یوں کہیں کہ ابوبکر صدیق کو ہم افضل الخلق بعد الانبیاء مانتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے انہیں بنایا ہے، اللہ کے رسول نے انہیں بنایا ہے. اللہ کے رسول کے بنانے سے حضرت مولا کائنات نے اس کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے بھی اس کو مانا ہے اور اس کے بعد میں اس کا اظہار کیا ہے. آپ جانتے نہیں کہ کس کس طریقے سے واردات ہو رہی ہے. ہم آپ کو ہر طریقے سے جہاں کونے خطرے سے وہ آ سکتے ہیں وہاں پہلے سے دیوار مضبوط بنا رہے ہیں. ادھر سے بھی نہیں آنے دیں گے، ادھر سے بھی نہیں آنے دیں گے، ادھر سے بھی نہیں آنے دیں گے. یہ ہے حصار. یہ بزرگان دین نے ہمیں کتابوں میں عطا فرمایا ہے. اس کو پڑھیے، لکھیے، سنیے. صرف نعروں کے چکر میں نہ رہیے گا. ایک اعتراض کر دیتا ہے ادھر والا تو پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں سارے. اسی لیے بیسک نالج حاصل کیجیے، فنڈامنٹلز، اپنی بنیادیں مضبوط رکھیے عقائد کے تعلق سے. تو جزوی فضیلت ایک نہیں 10 ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. مولا کائنات کا جب باب آئے گا، ان کے فضائل کا جب ذکر شروع ہوگا، اللہ اکبر کیسی شانیں ہیں. اچھا ایک چیز اور، جب ہم ان کو انڈیویجولی پڑھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی شان، حضرت عمر فاروق کی شان، حضرت عثمان غنی کی شان، حضرت علی مولا علی کی شان، تو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے. ایسی شان اللہ نے عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. حضرت ابوبکر کو پڑھو سبحان اللہ، حضرت عمر کو پڑھو سبحان اللہ، عثمان ذو النورین کو پڑھو، مولا علی کو پڑھو سبحان اللہ. طبیعت جھوم جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یار ان کے جیسا کون ہو. لیکن سبحان اللہ، اللہ جل وعلا نے انبیاء کرام، رسول عظام، ان کی جماعت میں نبی ہونے کی حیثیت سے سارے انبیاء برابر ہیں. پھر ان کے درجات ہیں بلا تشبیہ. صحابہ میں بھی صحابی ہونے کے اعتبار سے سارے صحابہ برابر ہیں. بولیے سبحان اللہ. نہیں ایک اور اہم کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہوں یہاں سے میں آپ کو. سارے صحابہ صحابی ہونے میں برابر ہیں کہ سب رسول اللہ کے
صحابی ہے، اب جو بھی رسول اللہ کا صحابی ہے سب کا احترام کیا جائے گا، سب کی تعظیم کی جائے گی، کسی کے بارے میں برا نہیں سنا جائے گا، کسی کے بارے میں زبان نہیں کھولی جائے. ہاں ان میں درجات ہیں، اور درجات بیان کرنے میں بھی احتیاط کرنا ضروری ہے، اور ایک دم مطلب ہے کہ ایسے الفاظ نہ بولے کہ خود پھنس جائے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑا ہے میاں، اور زبانی کلامی نہیں، حقیقی طور پر فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار. ارے ان کے درمیان مراتب کا فرق بے شمار، درجات کا فرق ہے. گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی، اگر تو مرتبے کا فرق نہیں کرے گا تو بددین اور زندیق ہے. مراتب کا فرق کرنا ہے. یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو جس کا حقدار ہے، جسے اللہ نے جو رتبہ دیا، جسے جو مقام عطا فرمایا، وہ مقام اسے دینا ہے. اور آخری امپورٹنٹ بات، اس کے بعد گفتگو تقریر شروع ہوگی، ابھی صرف پریامبل چل رہا ہے، تمہید ہے. آخری بات وہ یہ ہے، افضلیت کا مدار فضیلت جزوی فضیلت نہیں ہے. مدار کیا ہے؟ کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا ہے کثرت ثواب، ثواب کی کثرت، ریوارڈز کی کثرت. اور صرف ثواب کی کثرت بھی کرائٹیریا نہیں ہے، ثواب کی کثرت کے ساتھ قرب خدا اور قرب رسول. اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قرب، پروکسیمیٹی، قرب الی اللہ، اور اکرم عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں مکرم، اللہ کی بارگاہ میں معظم، اللہ کو پیارا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سب سے قریب. اور درجنوں احادیث میں یہ بتایا کہ سب سے زیادہ قرب حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل تھا. رسول اللہ، مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے پوچھا کہ اے امام اہل بیت آپ بتائیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم فقہ جعفریہ والے ہیں. امام جعفر صادق نے فرمایا ان کا مقام رسول اللہ کی بارگاہ میں وہی ہے جو آج ان کا مقام ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں. نہیں سمجھے؟ جس طرح پہلو میں لیے ہوئے ہیں، اپنے پاس لٹائے ہوئے ہیں، ایسے ہی ظاہری حیات میں بھی وہ ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ ہوا کرتے ہیں. ان کو رسول اللہ سے وہ قرب حاصل تھا، وہ کنیکشن، وہ افیکشن، وہ اٹیچمنٹ، وہ قرب حاصل تھا جو کسی اور کو حاصل نہیں تھا. تو کثرت ثواب اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تعلق، قرب اور محبت اور پیارا ہونا اللہ اور رسول کا. سبحان اللہ، یہ ہے مدار افضلیت. کچھ لوگ صرف ایمان پہلے لانے کو افضلیت کا مدار قرار دیتے ہیں، وہ بھی نہیں، وہ افضلیت کا مدار نہیں. آپ باتیں کریں گے، ہمارے پاس سینکڑوں جواب ہے. اب بیچاری عوام کو تو پتہ ہی نہیں کہ کس نے کیا بولا، وہ کس کا جواب دے رہے ہیں. وہ تو بات جائے گی تو سمجھے گی. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت مولا کائنات نہیں ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. جی جب پہلے نمبر کی بات کرو گے تو وہ پہلا نمبر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہے، دوسرا نمبر آئے گا. تو آپ کا تو مقصد حاصل ہی نہیں ہوا، جو آپ ثابت کرنا چاہ رہے تھے وہ ثابت نہیں ہوا. اسی لیے جو بزرگوں نے بتایا نا اس کو ماننے میں عافیت رہتی ہے. مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق، بولیے سبحان اللہ. یہ ہمارے امام اعظم نے بتایا، عاشق اہل بیت نے بتایا. آج 2/3 دنیا جن کو اپنا امام اور پیشوا مانتی ہے انہوں نے بتایا. مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر، بچوں میں سب سے پہلے حضرت مولا علی، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تو یوں ہی دوڑنا نہیں چاہیے،
ہوش و حواس میں رہنا چاہیے. اللہ جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا. اب دیکھیے قرآن سے 60 سے اوپر آیتوں سے امام اہل سنت نے افضلیت صدیق اکبر ثابت کی ہے. بولیے سبحان اللہ. ہم 2-4 آیتوں کی تشریح کریں گے، ایک بچ جائے گا، لہذا ہم سے اشارہ کرتے ہیں. ایک آیت کی وضاحت، آیت کریمہ ہے. اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم اللہ کی بارگاہ میں عزت والا، کرامت والا کون ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. بولیے سبحان اللہ. اور دوسرے مقام پہ سورہ شمس کے اندر اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَذَكَّرُ. سورہ لیل ہے، سورہ لیل ہے. ہاں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب دور رکھا جائے گا جہنم سے کون؟ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. کیا فرمایا؟ اتقا. کیا فرمایا؟ بولیے اتقا. اتقا کا مطلب سب سے بڑا متقی. پہلے فرمایا ایک جگہ سورہ حدید کے اندر 26 پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات میں وہاں فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کیا مکرم وہ ہے جو بڑا متقی اور پرہیزگار ہے، زیادہ تقوی والا. اور پھر 30ویں پارے میں فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ ان قریب بہت دور رکھا جائے گا جہنم سے جو سب سے بڑا متقی ہے. سب سے بڑا متقی کون؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تاکہ وہ مال کو پاک کرے. مال اللہ کی راہ میں دے تو مال بھی پاک ہوتا ہے، اور مال اللہ کی راہ میں دے تو مال دینے والا بھی پاک ہوتا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہا کہ بڑا تقوی والا، بڑا پرہیزگار. صحابہ سے خطاب ہے. صحابہ میں سب سے بڑا متقی اللہ نے فرمایا ہے. کس کو فرمایا ہے؟ جو مال دے کر کے غلاموں کو آزاد کرتا ہے. الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. لوگوں نے کہا جب بلال ابن ابی رباح کو غلاموں کو ایک کے بعد دیگر 6-7 غلاموں کو زیادہ قیمتیں دے کر کے، سونا دے کر کے، مہنگی چادریں دے کر کے حضرت صدیق اکبر نے خریدا تو لوگوں نے اعتراض کیا، کہا کہ سیکریٹلی کوئی نہ کوئی انہوں نے احسان کیا ہوگا ابو بکر صدیق پر، اس کے بدلے میں ابو بکر ان کو آزاد کر رہے ہیں، ورنہ ان نادار غلاموں کو کون آزاد کرتا؟ ان کو آزاد کرنے میں راز کیا ہے، سیکریٹ کیا ہے، ان کو آزاد کرنے میں حکمت کیا ہے؟ اور کوئی کام بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی کام بھی ان سے نہیں لیا جا رہا، خدمت بھی نہیں لی جا رہی ہے. کہا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی احسان ہوگا. اللہ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. اس پر، اس اتقا پر، اس پرہیزگار پر، سب سے بڑے متقی پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ اس کا بدلہ چکائے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، جس کا وہ بدلہ دے، جس کے بدلے میں وہ ان کو آزاد کرے. إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. ہاں ایک ایک آرزو ہے اس تقوی والے کی، سب سے بڑے متقی کی. وہ آرزو کیا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. رب العالی کی رضا چاہتا ہے، اس کی خوشنودی چاہتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے کوئی لالچ نہیں. رب کی رضا چاہتا ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب پروردگار اس سے راضی ہو جائے گا. اور فرمایا کہ وہ پروردگار سے راضی ہو جائے گا. اب ایک صاحب کہنے لگے نہیں یہ حضرت مولا کائنات کے شان میں نازل ہوئی. ہم نے کہا کہ اگر ہوتی تو ہم کو ماننے میں کوئی بات نہیں تھا. جو درجنوں آیتیں ہیں شان مولا کائنات میں، ہم کھلے دل سے اس کا اقرار کرتے ہیں. لیکن جمہور مفسرین کا اجماع ہے یہ آیت کریمہ اگر اتری ہے تو ابو بکر صدیق کی شان میں اتری ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں، ان کے وجوہ میں، ان کا مقام بتانے کے لیے اتری ہے. دوسری بات یہ ہے، سنیے، حضرت مولا کائنات تو ظاہر تھے، مال رکھتے ہی نہیں تھے وہ اپنے پاس، ان کے پاس مال ہوتا ہی نہیں تھا. اور جس زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق ان کو آزاد کر رہے تھے
وہ تو مولا کائنات کے بچپن کا زمانہ تھا. حضرت بلال کو جب آزاد کر رہے تھے، مکے کی زندگی ابتدائی اسلام میں، تو مولا کائنات نے جب اسلام قبول کیا یا اعلان کیا اسلام کا، رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا، تو اس وقت 10 سال کی عمر تھی. 10 سال کی عمر، اور ہجرت تک جو ہے وہ آپ کی 20 سال کی عمر ہوتی. تو ابتدائی دور وہاں کہاں غلاموں کو آزاد کیا؟ ہم نے کہا کہ غلاموں کو آزاد کرنے کا ذکر ہے، کسی کا احسان نہ ہونے کا ذکر ہے. ارے یہ تو صادق ہی آتا ہے، تو صرف صدیق اکبر پر صادق آتا ہے. انہوں نے ہی غلاموں کو آزاد کیا ہے، اپنا مال خرچ کیا ہے، اور مال خرچ کر کر کے اللہ کی رضا کے لیے غلاموں کو آزاد کیا. تو سب سے بڑا متقی اللہ نے فرمایا، اور تقوی ہی کی بنیاد پر افضلیت ہوتی ہے. صحابہ میں سب سے بڑا متقی بولیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اللہ. اب دیکھیے لوگ تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. لوگ جو ہے ایک روایت مل گئی تو کہا دیکھیے یہ حضرت امام حسن کی روایت مل گئی، آپ کے انتقال کے بعد آپ نے یہ شان بیان کی، یہ شان بیان کی. ہم نے کہا بالکل صحیح بیان کی، وہ جزوی فضیلتیں بیان کی، کیونکہ فضیلت مطلقہ کے تو وہ خود بھی قائم. حضرت امام حسن، میں آگے ذکر کرتا ہوں، ائمہ اہل بیت کی حدیث ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قرب کیسا تھا؟ اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں قرب کیسا، تعلق کیسا، نسبت کیسی. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، راوی حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حاکم نے مستدرک کے اندر اس کو ذکر فرمایا، امام بخاری اور مسلم کی شرطوں کے ساتھ، کہ جو امام بخاری اور امام مسلم کی صحیح حدیث ہونے کی شرطیں، ان شرطوں کے ساتھ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا کائنات نے خود ارشاد فرمایا. بولیے سبحان اللہ. مولا کائنات بتا رہے ہیں، خود ارشاد فرما رہے ہیں. کیا فرمایا؟ سوم ابو جحیفہ ما طلعت الشمس ولا غرب، سورج کسی بندے پر طلوع اور غروب ہی نہیں ہوا اس روئے زمین پر، انبیاء اور مرسلین کے بعد، نبی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر سے بڑھ کر سورج طلوع اور غروب ہی نہیں ہوا ان سے افضل آدمی پر. یہ کون بیان کرتا ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ. الحمدللہ ہمارے پاس ائمہ اہل بیت کی 20 سے زیادہ روایتیں موجود ہیں جو بالکل سندن اور سلسلۃ الذہب، سونے کی زنجیر ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں. حدیث مبارک آیات بہت ساری ہیں، لیکن اب ہم اس کی طرف نہیں جا رہے، وقت کم ہے، ہم کو جلدی باتیں کریں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، بولیے نا سبحان اللہ. امام جعفر صادق روایت کرتے ہیں حضرت امام باقر سے، امام باقر روایت کرتے ہیں علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، وہ روایت کرتے ہیں امام حسین سے، وہ روایت کرتے ہیں مسند احمد بن حنبل کی، طبرانی معجم الاوسط کی. یہ حدیث مبارکہ کئی طرق سے مروی ہے. حضرت امام حسین روایت کرتے ہیں مولا علی شیر خدا سے. بولیے سبحان اللہ. شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس امت میں افضل ترین شخص ابو بکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر فاروق. بولیے سبحان اللہ. یہ وہ روایتوں کا سلسلہ ہے راویوں کا کہ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کسی کو مرگی اور جنون اور یہ چڑھتا ہے نا کسی پر، تو یہ صرف امام جعفر صادق سے لے کر کے رسول اللہ تک یہ سمٹ پڑھ کے دم کر دو، اس کا جنون جاتا رہے گا. ان کے ناموں میں یہ برکت ہے. یار سبحان اللہ تو بولو نا. یہ ائمہ اہل بیت کے ناموں میں یہ برکت ہے کہ نام پڑھ کے پھونک دو تو جنون اور مرگی جاتے رہے گی انشاءاللہ تبارک. تو ان کی اپنی کیا شانیں ہوں گی، ان کا اپنا کیا مقام ہوگا، ان کی کیا عظمت ہوگی، ان کی کیا شان ہوگی. اللہ اکبر. ایک اور حدیث مبارکہ سنیں. امام جلال الدین سیوطی کی اور
علامہ ابن حجر حیتمی مکی نے الصواعق المحرقہ کے اندر، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر اس حدیث مبارکہ کو حدیث صحیح سندوں کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ، جب حدیث صحیح آ جائے نا تو پھر چو چرا کی گنجائش نہیں رہتی، سر خم کرنا ہوتا ہے۔ صحیح سندوں کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا کہ حضرت محمد ابن حنفیہ جو مولا کائنات کے شہزادے امام حسن حسین کے بھائی ہیں، سوتیلے مولا علی کے شہزادے ہیں، انہوں نے پوچھا حضرت مولا کائنات سے، کہا لوگ باتیں کر رہے کوفہ میں، تو وہاں پر چونکہ کوفہ شیعہ علی کا مرکز تھا، یہی ہوتے تھے، اور بتا دو تاجاباد والوں، کوفہ شیعہ علی کا مرکز تھا، حضرت علی کے جتنے مددگار اور شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے وہ سارے کوفے میں ہوتے تھے، وہاں چینیں گوئیاں ہوتی تھی، کیونکہ وہ عبداللہ ابن سبا بھی پہنچا ہوا تھا، تو یہ سارے فتنے کرتا تھا پیچھے سے، وہ چیزیں بیان کرتا تھا جو تھی بھی نہیں فتنہ کرنے کے، چونکہ یہودی تھا، نفاق کیا ہوا تھا، منافق بن کے جو ہے وہ کلمہ پڑھنے کا دعوے دار تھا۔ حضرت محمد ابن حنفیہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور آپ ارشاد فرمائیں کہ ای الناس خیر بعد النبی، نبی کے بعد اس امت میں سب سے بہترین کون ہے، سب سے افضل کون ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو بکر، بولیے سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ پھر کون؟ پھر کہا کہ پھر عمر، کہا کہ پھر آپ، تو کہا کہ نہیں میں تو ایک عام آدمی ہوں۔ سبحان اللہ، کیا تواضع ہے، کیا انکساری ہے۔ ایک اور حدیث جس کو امام ابن حجر حیتمی مکی نے الصواعق المحرقہ کے اندر امام حسن مجتبی کی سند سے ذکر کیا، اور فرمایا کہ میرے والد مولا علی نے کوفے کے منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کہ لوگوں اس امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، اس امت میں اس کے بعد مولا عمر فاروق ہے، اور امام حسن فرماتے ہیں اگر تیسرے کا نام لیتے نا میرے والد تو عثمان کا نام لیتے۔ جی یہ ہے اہل بیت کا مسئلہ، اہل بیت کا مسئلہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مولا علی نے بتایا اپنے شہزادوں کو، اپنے بچوں کو کہ بیٹا یہ بات یاد رکھنا۔ ارے کیسے سند معلوم تھی؟ حضرت مولا کائنات سے حضرت امام حسین نے پھر حضرت امام زین العابدین کو حدیث بتائی، امام زین العابدین نے پھر اپنے بیٹے امام باقر کو۔ ارے امپورٹنٹ مسئلہ نہیں تھا تو بتایا کیوں؟ مسئلے کی اہمیت سمجھیے، اور آگے سلسلہ جاری ہے، امام جعفر صادق اور بھی آگے جاری ہے، اور الحمدللہ آج تک وہ سادات مبارکہ اور سادات مقدسہ، سادات مطہرہ جو اس زمانے سے آج تک چلے آ رہے ہیں، درمیان میں کسی نے کسی کو بہکایا نہیں ہے، ان کا یہی موقف چلا آ رہا، چاہے وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہو، چاہے وہ حضرت محبوب الہی ہو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہو، چاہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہو، حضرت صاحب البرکات ہو، میر عبدالواحد بالگرامی ہو، میر عبدالجلیل بالگرامی ہو، شاہ برکت اللہ عشقی ہو، حضور اچھے میاں ستھرے میاں آل رسول احمدی سرکار ابو الحسین احمد نوری، سارے بزرگ پیر مہر علی شاہ صاحب اللہ رحمۃ اللہ، سب کا موقف یہی ہے کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر حضرت عمر فاروق ہے۔ ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ لہٰذا ادھر ادھر کی باتوں میں آنا نہیں۔ ایک اور روایت اور اچھا کچھ ان کی بھی پیش کر دیتا ہوں۔ یہ جو روافظ ہے نا بڑے کائیں سینے مار رہے ہوں گے ابھی،
چل رہا ہوں ان کا ٹھوکم ٹھاک چل رہا ہوگا. ہاں یہاں مارے یہاں مارے. میں نے کہا یہاں کیوں مارتے ہو؟ ارے جہاں کنفرم ہے کہ ضرب لگی تھی مولا امام حسین کو وہاں مارو نا. ہر سال 10-20 ہزار کم ہوں گے. یوں مارتے ادھر مارتے. وہاں مارو سچے اگر دعوے دار ہوتے. دیکھیے سنیے یہ شرح نہج البلاغہ ہے. نہج البلاغہ سنیوں کی کتاب نہیں ہے. وہ ڈاکٹر پگلا گیا ہے پاکستان کا, وہ نہج البلاغہ کا درس دیتا ہے. میں نے کہا بزرگوں کی کتابیں نہیں درس دینے کے لیے, رافضیوں کی کتابوں سے درس دیتا ہے. نہج البلاغہ سنی کو نہیں سمجھے. ارے ڈاکٹر طاہر القادری کی بات کر رہا ہوں. وہ نہج البلاغہ کا درس دے رہا تھا ٹی وی پہ. میں نے کہا واہ, سنی ہونے کا دعویٰ ہے اور درس ان کی کتاب سے دے رہا ہے. ارے ہم تو صرف ان کو آئینہ دکھانے کے لیے اس کا حوالہ پیش کر رہے ہیں. شرح نہج البلاغہ کا دیکھیں. حضرت علی علیہ السلام نے, یہ انہوں نے کہا, میں پڑھ رہا ہوں, فرمایا ابو بکر کو سب لوگوں سے زیادہ حقدار ہم سمجھتے ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ مولا کائنات فرما رہے ہیں. شرح نہج البلاغہ کے اندر یہ ابن ابی حدید شیعی نے اس کو جلد اول صفحہ 332 پہ ذکر کیا. یہ شیعہ کی روایت. سب سے زیادہ حقدار خلافت کا ہم کس کو سمجھتے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. دلیل کیا ہے؟ کہا وہ اس لیے کہ رسول اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نماز کے ساتھی تھے اور ثانی اثنین ہیں. غار میں جب 2 لوگ تھے ان میں کہ یہ دوسرے یہی ہیں, رسول اللہ کے ساتھ دوسرے غار میں یہی تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ان کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا. دیکھو شیعہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو خلافت ان کی حقدار زیادہ یہی ہے, اور یہ تفضیلی کا دماغ گھوما ہوا ہے. سنی ہونے کے دعوے دار ہے, نذرانے سنیوں سے لیتا ہے, بہکاتا سنیوں کو ہی ہے. ایک اور حوالہ دیکھیں, کتاب الشافی ہے جلد 2 میں صفحہ 428 ہے. کہتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر. یہ حضرت مولا کائنات. ابھی ہم نے اہل سنت کے حوالوں سے کتاب پڑھی, حدیث پڑھی اور پڑھتا ہوں. 80 صحابہ نے روایت کی ہے. کتنے؟ 80 صحابہ نے. متواتر حدیث ہے, اور متواتر قطعی ہوتی ہے. ابھی ہم نے بتایا متواتر سے علم یقینی حاصل ہوتا ہے, اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہو. یہاں پر تیسرا حوالہ دیکھیے. حضرت علی علیہ السلام, یہ حوالہ کتاب کا حوالہ دے دو پہلے. یہ تلخیص الشافی ہے, یہ توسی کی ہے, محقق توسی. حضرت علی علیہ السلام نے ابو بکر عمر کے بارے میں فرمایا انہما امام الہدی, یہ دونوں ہدایت کے امام ہیں. ارے ذرا سبحان اللہ تو بولے, تو آپ کے سامنے حوالے پڑھ رہے ہیں. اور شیخ الاسلام, یہ اسلام کے دونوں شیخ ہیں. جی شیخ الاسلام صاحب, یہ ہیں دونوں شیخ الاسلام. تم ٹی وی پہ بیٹھ کے نہج البلاغہ کا درس دے رہے ہو اور دعویٰ ہے شیخ الاسلام. داڑھی تو بڑھا لو کم سے کم. شیخ الاسلام, یا شیخ فی الاسلام, وہ اسلام میں بڈھے ضرور ہو گئے ہو. شیخ فی الاسلام کا مطلب ہوتا ہے اسلام کے نام پہ کھا کھا کے بڈھے ہو گئے. کہا کہ یہ دونوں فالمقتدی بہما بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور جو رسول اللہ کے بعد میں مقتدا ہوں گے, خلیفہ ہوں گے, قائد ہوں گے, لوگ ان کی اقتداء اور پیروی کریں. یہ دیکھیے خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد. تفسیر حسن عسکری دیکھیے, معانی الاخبار اور عیون الاخبار, ابن بابویہ کی کتاب ہے. اس میں فرمایا کہ بے شک ابو بکر مجھ سے ایسے ہیں جیسے میرے کان, اور عمر مجھ سے ایسے ہیں جیسے میری آنکھ. رسول اللہ نے فرمایا. یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے یہ حدیث مبارک کہ ابو بکر عمر میرے لیے ایسے ہیں جیسے کان اور آنکھ. کتنا قرب ہے. ارے کان کے بغیر آدمی سنتا ہے, آنکھ کے بغیر دیکھتا ہے, تو یہی قرب بتانا مقصود ہے.
یہ قرب جو حاصل ہے یہ ان کی کتابوں سے بھی ثابت. ایک دو حوالے اور دیکھیے پھر ہم آگے گفتگو کرتے ہیں. آپ بور ہو رہے ہیں؟ نہیں تو سبحان اللہ تو کم سے کم بولیے. تو ارے شیعوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں یہ ہے مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری, اور یہ تو کہتے ہیں کہ 4 کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے تھے, اور یہ لکھا ہوا اپنی کتابوں میں. اور فرمان بھی کس کا ہے؟ مولا علی کا ہے. حدیث بھی حضور کی. آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہم کیا آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. پھر تو ایسا ہوتا ہے بادشاہ کے سامنے جو غذا پیش کی جاتی ہے بادشاہ اس کی قدر جانتا ہے, تو سونے والا معجون جو ہے وہ ہم کہیں اور کھلا رہے ہیں. بادشاہوں کی خوراک ہے, آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تو تھوڑا سبحان اللہ بولیے, توجہ سے سنیے. اللہ اکبر. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ دیکھیے معجم الخولی رجال کشی. اچھا رجال کشی جو ہے ان کی اسماء الرجال کی سب سے مضبوط کتاب ہے روافض کی, شیعوں کی. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے منبر پر ارشاد فرمایا, لئن اوتیت, یہ اگر میرے پاس کوئی لایا گیا برجل یفضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری, کوئی ایسا میرے پاس لایا گیا جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل بتائے تو میں مفتری کی حد 80 کوڑے اسے ماروں گا. زور سے کہیے سبحان اللہ. کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی فرما رہے ہیں. 80 کوڑے. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کیسا حق کا اظہار فرمایا. یہ آگے فرمایا ایک اور سنیے, یہ بھی رجال کشی ہے, اس کا حوالہ صفحہ 338. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دینے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے مولا کائنات نے منبر کوفہ پر کھڑے ہو کر کے خطبہ ارشاد فرما کر یہ فرمایا, یہ کہتے ہیں دیکھیے انہ رہا علی علیہ السلام کہ انہوں نے حضرت مولا علی کو دیکھا علی منبر بالکوفہ, کوفے کے منبر پر وہ یقول, وہ فرما رہے تھے لئن اوتیت برجل یفضلن علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری, کوئی اگر میرے پاس ایسا آدمی پکڑ کر لایا گیا تو جیسے سنا تھا آپ نے حکم بھی فرما دیا تھا کوئی ملے تو پکڑ کے لانا اس کو گھسیٹتے ہوئے, سمجھے, لا اس کو گھسیٹتے ہوئے اس کو 80 کوڑے بھی ماروں گا. وہ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل بتاتا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں قبلہ شہزادے مہرارہ والے مولا علی کا ارشاد مان لو. آج والد گرامی کا عرس ہے, اللہ درجات بلند فرمائے سرکار نظمی کے, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کو ہدایت نصیب فرمائے. مولا علی کا مسلک چھوڑ کر کے کس مسلک پہ جا رہے ہیں؟ یہ مولا علی کا مسلک ہے. ارے ولیوں کا امام ہے نا, ولایت اس وقت تک کسی کو مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ مولا علی مہر نہ لگائے. زور سے بولیے نا سبحان اللہ. مولا علی فاتح باب ولایت ہے, جس کو بھی ولایت ملے گی مولا علی کے در سے ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت, یہ فضیلت جزوی مولا کائنات کو عطا فرمائی. سلاسل ان سے جاری, فیض ان سے جاری, قطبیت کا سلسلہ ان کی اولاد میں, قطبیت کبریٰ کا سلسلہ ان کی آل اور اولاد میں. بولیے سبحان اللہ. امامت ہے, امامت ہے, فضیلت ہے, شان ہے, رتبہ ہے, روحانیت ہے, پاور ہے. اصل پاور تو روحانی پاور ہے, اصل پاور تو باطنی پاور ہے. یہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا. یہ ہے مولا علی اور ان کی شان کہ جب تک کہ یہ مہر نہ لگائیں ولایت نہیں ملتی. لہٰذا ان کا مسلک چھوڑ کر کے کوئی بھی اللہ کا قرب نہیں پا سکتا. بولیے سبحان اللہ. تو ولایت کا سلسلہ مولا کائنات سے. ویسے سارے صحابہ ولی ہیں, یاد رکھیے گا. اس امت کے سب سے پہلے اولیاء کی جماعت کون سی ہے؟
بولیے صحابہ، زور سے بولیے کون، زور سے بولیے کون، صحابہ۔ صحابہ کا سلیکشن اللہ نے کیا ہے، کسی اور نے نہیں کیا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ صحابہ کا سلیکشن کس نے کیا؟ یہ حدیث مبارکہ ہے، طبرانی کی حدیث مبارکہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلع القمرین میں اس کو ذکر فرمایا، اس کو ریکارڈ کیا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کے قلوب کی طرف نظر فرمایا، اور ساری مخلوق کے قلوب یعنی دلوں کی طرف سب سے اچھا جو دل تھا، کہا کہ اس دل کو اپنا محبوب بنایا۔ ساری مخلوق میں سب سے اچھا قلب جو تھا وہ محمد رسول اللہ کا قلب تھا، کہا انہیں اپنی نبوت اور رسالت کے لیے، محبوبیت کے لیے چنا۔ اس کے بعد جو پیارے دل تھے، روحانی نورانی دل تھے، انہیں نبوت اور رسالت کے لیے چنا۔ پھر اس کے بعد سارے لوگوں میں، مخلوق میں سب سے اچھے دل والے، اب زور سے بولنا پڑے گا، سب سے اچھے دل والے جو تھے وہ حضور کی امت کے لیے اللہ نے چن لیے۔ تو حضور کے جتنے صحابہ ہیں سارے اچھے دل والے ہیں، سارے چنے ہوئے ہیں، بولیے نا، اور اللہ نے چنے ہیں۔ ایکسیڈنٹلی کوئی صحابی نہیں ہے، حادثاتی طور پر کوئی صحابی نہیں بنا ہے، اللہ نے انتخاب فرمایا ہے۔ اور سارے صحابہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ یہ رسول اللہ کے مددگار ہیں، رسول اللہ کے فیض یافتہ ہیں۔ رسول اللہ نے جو دین دیا ہے، دین کے سب سے پہلے راوی ہیں، دین کو آگے انہی لوگوں نے بڑھایا ہے، دین کو آگے انہوں نے پھیلایا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص کی قبر چائنا میں یوں ہی نہیں ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میزبان رسول کہلاتے ہیں، ان کی قبر قسطنطنیہ ترکی کی سرحد پر ہے، سائپرس میں صحابہ کی قبریں ہیں، چائنا تک، ہندوستان تک، دنیا کے دور دراز ممالک، افریقہ کی سرحدیں، کس کو مکے سے پیار نہیں، کس کو مدینے سے پیار نہیں ہے، لیکن دین کی تبلیغ و اشاعت میں، دین کو پھیلانے میں صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں، اللہ اکبر، اپنا گھر چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، مائگریشن کیا، ہجرت کی، سارے دنیا میں جا جا کر کے رسول اللہ کا پیغام عام کیا ہے۔ دین کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہے، اذیتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، مشکلات برداشت کی ہے، ساری صعوبتیں برداشت کی ہے، کس کے لیے؟ تاکہ آپ مسلمان ہو، ہم مسلمان ہیں، دین ہم تک پہنچے۔ اب یہاں مسلمان ہونے والا کہتا ہے وہ تو صحیح نہیں تھے، وہ تو فاسق تھے، معاذ اللہ، وہ تو باغی تھے، معاذ اللہ۔ میں نے کہا اپنے عاقبت کی فکر کر، کسی صحابی کے بارے میں ہرگز زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے، خاموش۔ ادب کی جگہ ہے، ادب کی جگہ ہے۔ ایک آدمی ایک مرشد کامل کی صحبت میں ہوتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے، میں نے کہا بڑی تبدیلی آ گئی ہے، کہا مرشد کی نظر ہے۔ میں نے کہا آپ کی مرشد کی بڑی نظر ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی کوئی مرشد کی نظر تھی کہ نہیں ان پہ؟ نہیں سمجھے؟ ہاں، ان کے مرشد رسول اللہ ہیں۔ تمہارا مرشد 1400 سال بعد ایک نظر ڈال کے ساری منزلیں طے کرا سکتا ہے، رسول اللہ صحابی کو کن منزلوں تک نہیں پہنچائے ہوں گے؟ نہیں سمجھے؟ ایک چور ہے، ایک چور ہے، غوث پاک کا جبہ سینے سے لگایا ہے، غوث پاک کا جبہ چوری کرنے آیا، سینے سے جبہ لگایا، جبے کا فیض تھا، ابدال بنا دیا گیا، جبے کا، غوث پاک کا نہیں، جبے کا فیض تھا، اجازت بھی نہیں تھی، چوری کیا ہوا تھا، ارے خوشی سے دیا ہوا بھی نہیں۔ ایک تو ہوتا ہے مرشد خلیفہ کو دیتے ہیں کہ لے بیٹا یہ جبہ لے جا، تو وہ لگاتا ہے تو پھر تو دل روشن، دماغ روشن، سب روشن۔ یہاں تو ڈنڈی مارنے کی کوشش تھی، چوری کرنے کے ارادے سے آیا، چوری کر لی، سینے سے لگایا، لیکن جب غوث پاک کا جبہ لگا تو اثر دکھایا۔ تو غوث پاک کے جبے میں اتنا اثر ہے، آئے ہے، نہیں سمجھے آپ؟ غوث پاک کے جبے میں اتنا اثر ہے کہ چور ابدال بن گیا۔ ارے رسول اللہ کی نگاہ میں کیا اثر ہوگا؟ حضرت
امیر معاویہ کو کیسا نوازا ہوگا، حضرت ابو سفیان کو کیسا نوازا ہوگا، حضرت وحشی کو کیسا نوازا ہوگا۔ قبول کیا رسول اللہ نے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی کا بھی تو جبہ تھا، تو یہ اولیاء کے جبوں میں اتنا اثر تھا۔ ارے 17 مرتبہ حملہ کر کے ناکام ہو گیا تھا محمود غزنوی۔ تاریخ پڑھیے، بچوں کو پڑھائیے، ورنہ اسکول کی فیک تاریخ پڑھ کے آئیں گے، کچھ دنوں بعد آپ کو سمجھائیں گے۔ حقیقی تاریخ اپنے بچوں کو بتائیے کہ یہ ہے حقیقی تاریخ، پڑھیے۔ 17 حملے ناکام، پھر آخر جب 18ویں مرتبہ حملہ کرنے آیا، ابو الحسن خرقانی کا جبہ لے کر کے آیا، سامنے رکھا، کہا پروردگار عالم اس جبے کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں سومناتھ فتح ہونا چاہیے۔ اللہ نے سومناتھ کی فتح عطا فرمائی۔ اور زور سے کہے سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ سومناتھ فتح ہو سکتا ہے ابو الحسن خرقانی کے جبے سے۔ نگاہ مصطفیٰ کی کیسی تاثیر ہوگی، صدیق اکبر کو کیسا نوازا، فاروق اعظم کو کیسا نوازا، عثمان غنی کو کیسا نوازا، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کو مصطفیٰ نے کیسا نوازا۔ اللہ اللہ جیسا نوازا ہے، فرماتے ہیں کہ ایہم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، گائیڈنگ اسٹارز ہے، ان میں سے جس کی بھی ہدایت کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، پیروی کرو گے کامران ہو جاؤ گے، فلاح یاب ہو جاؤ گے۔ یہ ہے نگاہ مصطفیٰ کا اثر، یہ ہے نگاہ مصطفیٰ۔ رافضی کہتا ہے کہ 4 کے علاوہ حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی، ابو ذر غفاری اور حضرت ابو جعجع غفاریہ، حضرت ابو جحفہ، یہ 3-4 کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے تھے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہوا، یہ قمی چمی سب کی کتابوں کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں، کہ جتنے بھی مجتہد گزرے انہوں نے کتابوں میں لکھا۔ میں آپ کو بتاؤں گا، ان کے عقائد پڑھ کے سناؤں گا، آپ آئیں گے انشاءاللہ؟ جی ہاں، وہ بھیا واقعات والی تقریر جو ہے وہ معذرت اس کا ٹائم جا چکا ہے، اب عقیدہ بتانے کی ضرورت ہے۔ ہم واقعات بتائیں گے، احادیث کی روشنی میں بتائیں گے جہاں ضرورت ہوگی، لیکن مقصد اصلی یہ ہے ایمان و عقیدے میں پختگی پیدا کرنا۔ عقیدہ مضبوط ہے، سب کچھ اسی پر ڈیپینڈ ہے۔ ہاں آخرت، خاتمہ، کل کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی، نہیں سنی ہے تو الحمدللہ وہ ابھی چل رہی ہے، اس کا پریمیئر چل رہا ہے، اب جا کر کے سن لیجئے، آخرت کی فکر کیجئے، تیاری کیجئے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، سنیے، حضرت مولا علی نے فرمایا خیر هذه الامہ بعد نبی ابو بکر عمر، اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر عمر ہے۔ سبحان اللہ بولتے جائیے آپ۔ میں جلدی ابھی پاکستان سے ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے، ابھی 2-4 کتابیں آئی ہیں سید صاحب، ایک کتاب آئی ہے مطلع القمرین کے رد میں، انوار الثقلین۔ میں نے کہا یہ چپدی اور چپدی کا شوربہ اعلیٰ حضرت کا رد لکھنے چلا ہے، اعلیٰ حضرت کا رد لکھنے چلا ہے، آ رہی ہے اس کی رد میں ایک زبردست کتاب جی، 80 راویوں نے بیان کی یہ روایت، یہ غایت التبجیل، یہ بھی اسی کی کتاب ہے جس نے انوار الثقلین لکھی ہے، اس نے لکھا ہے، یہ اس نے لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ 80 راوی یہ کہہ رہے ہیں، پھر بھی کہتا ہے کہ یہ کسی کا قول تھا تو وہ کہتے تھے۔ میں نے کہا کہ وہ سمجھ کے کہتے تھے، سارے صحابہ جب ان کو افضل مانتے تھے تو صحابی کے بارے میں تم یہ گمان کرتے تو ان کو سمجھنے کے بعد بھی وہ حضرت علی کو افضل مانتے تھے۔ مولا علی کو حضرت ابو بکر و عمر سے افضل کوئی صحابی جان بوجھ کر سمجھ کر کے مانے گا، یہ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ جبکہ مولا علی کا عقیدہ یہ ہے، ہاں جب تک علم نہ ہو کسی نے کہا ہوگا، یہ ہے اس کی تعبیر، کسی نے کہا بھی ہے تو علم نہ ہونے کے وقت کہا ہے، اور علم ہونے کے بعد کوئی ہرگز اس کا قول نہیں کر سکتا، کیونکہ صحابی سے یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ رسول اللہ کی حدیث سنے 80 صحابہ سے اور اس کے بعد بھی کہیں کہ نہیں میں حضرت علی کو افضل مانتا۔ وہ تمہارے جیسے ہیکڑ نہیں تھے، صحابہ کرام تو بدھی اور فرما بردار تھے۔ توجہ ہے آپ کی، آگے کی حدیث سنیے، یہی کہتا ہے افضل هذه الامہ بعد نبی ابو بکر و بعد ابی بکر عمر، اس امت میں سب سے افضل نبی کے بعد ابو بکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے، اب ہمارے پاس حوالے تو اتنے سارے ہیں، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، میں شروع کرتا ہوں۔ حضرت
داتا گنج بخش علی حجویری لاہوری سے، اولیاء کرام کا مسلک بیان کرنا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لاہوری نے کشف المحجوب شریف کے اندر جہاں عقائد کا باب شروع کیا ہے، سب سے پہلے کہا عاشق صادق، سنیوں کے امام خلیفہ برحق ابو بکر صدیق، اس امت میں سب سے افضل رسول کے بعد ابو بکر صدیق۔ کون فرما رہا ہے؟ داتا گنج بخش علی حجویری لاہوری۔ یہ داتا صاحب کون ہیں؟ جن کے ہاں چلہ کیا تھا غریب نواز نے، 40 دن کا چلہ کیا اور ایسا فیض ملا، فرمایا گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنا۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ جہاں سے غریب نواز فیض لے کر آ رہے ہیں، اب صاحب اجمیر میں بیٹھے، وہ باپ بیٹے یتیم العلم، عقل ماری گئی ہے، عقل ماری گئی ہے، گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، ایسے چوروں سے ڈاکوؤں سے بچ کر کے رہیے، جائیے سنی خدام کے پاس جائیے، وہاں جو سنی ہیں ان کا حق ہے، ان کی خدمت کیجیے۔ ہاں ہم جانے سے منع نہیں کریں گے، ہم غریب نواز کے آستانے بھی تو جانے سے منع کریں گے، کسی کا پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہندوستان میں جو چند مقدس مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں ایک غریب نواز کا آستانہ ہے۔ جائیے، جائیں گے اور انشاءاللہ دعائیں مانگیں گے، اور ملا تو ایک آدھ کتاب ہاتھ میں بھی دے کر آئیں گے، اس کو پڑھ لو جی، سرور صاحب اور کامران صاحب، پڑھیے اور راہ راست پر آئیے، مولا علی ورنہ 80 کوڑے ماریں گے۔ ہاں، قیامت کے دن بھی ایک ڈنڈا رہے گا مولا کائنات کے ہاتھ میں، یہ الصواعق المحرقہ میں حدیث ہے، قیامت میں بھی ڈنڈا رہے گا حضرت علی کے ہاتھ میں۔ بہت خرافات کر کے آئے ہو نا جی، اس سے ماریں گے ان کو، مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ روایت ہے، میں اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہیں کرتا۔ مولا علی ان کے پاس جو ایک ڈنڈا رہے گا، یہ آئیں گے نا جب، کیا کوثر کا جام پینے کے، ساقی یہ کوثر بھی تو مولا ہے نا، ارے حضور مالک کوثر ہے، پلائیں گے مولا علی۔ ہاں، ارے ہم کو تو کون کون نہیں پلائے گا انشاءاللہ۔ ہاں، سنیوں کی تو بلے بلے جی، ہمیں تو ابو بکر صدیق بھی پلائیں گے، عمر فاروق بھی پلائیں گے، عثمان غنی بھی پلائیں گے، مولا علی بھی پلائیں گے، ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام تو 6 جام تو ہم کو ایسے ملنے والے ہیں۔ پھر غوث پاک بھی ہے، سبحان اللہ، غریب نواز بھی ہے، فوجی ہو بابا سرکار بھی ہے، سارے بزرگوں سے پیئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اللہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے بھی فرمایا افضل الخلق بعد الانبیاء، یہ حضرت مولا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کا عقیدہ ہے کہ افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق۔ اور سنیے، حضرت داتا گنج بخش کے ایک معاصر بزرگ ہے جن کا نام ہے ابو شکور سالمی، ان کے عقیدے کی کتاب ہے، اس کا نام ہے تمہید ابو شکور سالمی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا درس حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محبوب حضرت صابر پاک حضرت محبوب الہی کو دیا کرتے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سبقاً اس کتاب کو پڑھاتے تھے۔ وہ تمہید یہ میرے پاس یہاں موجود ہے ٹیب کے اندر، اس تمہید کے اندر بھی وہ فرماتے ہیں اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے، بولیے سبحان اللہ، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی۔ بابا فرید کا بھی عقیدہ پتہ چل گیا، غریب نواز تو فیضان لے کر آ ہی رہے، داتا گنج بخش، اور ملفوظات حضرت غریب نواز کے اندر بھی موجود۔ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب سب کچھ لٹا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، وہ روایت حشر بہشت کے اندر موجود ہے۔ ہاں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا جو ایک کپڑا بدن پر اوڑا ہوا تھا، ایک چادر تھی، اس کو ببول کا کاٹا یا کوئی کاٹا لگایا ہوا تھا، تو حضرت جبریل امین اسی لباس میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا رب آپ سے سلام کہتا ہے۔ تو کہا کہ جبریل آج اس انداز میں؟ تو کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، سارے فرشتے اسی انداز میں ہیں آج۔ کیوں؟ کہا کہ ابو بکر نے سب کچھ دین کے لیے لٹا دیا، سارا گھر لٹا دیا، کوئی لباس کوئی کپڑا کچھ نہیں بچایا، جو صرف جسم پر تھا وہی بچا۔ یہ ہے ایثار، یہ ہے قربانی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا
یہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اسی انداز میں تم اپنا نورانی لباس پہنو۔ فرمایا کہ پروردگار پوچھتا ہے پروردگار آپ کا، یا رسول اللہ ابو بکر سے پوچھئے کیا سب کچھ لٹا کر رب سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، حضرت ابو بکر صدیق جھومنے لگے، وجد آ گیا، کہا کہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ حضرت اقبال نے کہا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باتیں کرنا آسان ہوتا ہے، گھر میں جھاڑو پھیرنا آسان نہیں ہوتا، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن قربان جائے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے میں نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ ایک مرتبہ تو میں آگے بڑھ جاؤں نیکیوں میں، کہا کہ لا لا انہو لسباقم بالخیر، ہر نیکی کے کام میں سارے صحابہ میں سب سے سبقت لینے والا اگر کوئی تھا تو ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ کوئی نہیں پہنچ سکا، سابقون بالخیرات، سباق بالخیر، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت ابو شکور سالمی، پھر حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کو سند دی اور باضابطہ اس سند میں لکھا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے کہ میں نے ان کو تمہید ابو شکور سالمی پڑھائی ہے، عقیدہ بھی بتایا ہے۔ ارے غوث پاک رہ گئے، سبحان اللہ، ولیوں کے امام، ولیوں کے سردار، بولیے زور سے سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غنیت الطالبین میں فرمایا، غنیت الطالبین غوث پاک کی کتاب ہے، کچھ الحاقات لوگوں نے کیے ہوئے ہیں اور یہ باپ بیٹے دونوں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں غوث پاک کی کتاب ہی نہیں ہے، تو غنیت الطالبین غوث پاک کی کتاب نہیں ہے۔ میں نے کہا تھوڑا پڑھ لو قاعدے سے، پڑھ کے بات کرو، بغیر پڑھے بات کرے تو اچھا نہیں لگتا ہے، پھر ہم کچھ بولیں گے تو ناراضگی ہو جائے گی کہ ہم کو بولتے ہیں، تو آپ پڑھ لکھ کے بولیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ شیخ محقق نے بھی جو فرمایا ہے کہ ان کی کتاب نہیں ہے، یہ نفی محض ہے، کوئی دلیل نہیں پیش کی، کتاب ہے ان کی، جہاں جہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عقائد اہل سنت کے خلاف ہے تو یہ مستشرقین اور اسلام دشمن عناصر نے بزرگوں کی کتابوں میں ایڈٹ کیا ہوا ہے، بہت سارے بزرگوں کی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، اپنی طرف سے ڈال دیے باتیں فتنہ پھیلانے کے لیے، تو وہاں پر ٹرانسلیٹر نے نوٹ لکھ دیا ہے کہ بھائی یہ غوث پاک کا فرمان نہیں ہو سکتا، یہ کسی نے ایڈٹ کیا ہوا، لیکن جو باتیں مسلمات اہل سنت میں سے وہ سرکار غوث پاک کی ہے، فتوحات مکیہ ہے، وہ فتوح الغیب ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ افضلیت صدیق اکبر یہ سرکار غوث پاک نے غنیت الطالبین میں بھی ذکر فرمایا اور دوسری کتابوں میں بھی ذکر فرمایا۔ تو غوث پاک کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ افضل سب سے ابو بکر صدیق ہے، پھر اس کے بعد عمر فاروق ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب آئیے اور نیچے چلتے، حضرت محبوب الہی کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اولیاء کبار میں سے شامل ہوتے ہیں، ان کا بھی عقیدہ سن۔ مخدوم پاک نے بھی فرمایا، میرے پاس حوالہ میں انشاءاللہ پیش کر رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں، تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا اوپر نیچے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من علامات اہل السنہ تفضیل الشیخین وحب الختنین، علامات اہل سنت میں سے یہ ہے کہ شیخین کو افضل ماننا ساری امت میں، یہ حضرت امام اعظم کا فرمان، ان کا بھی عقیدہ یہی، اور یہی آپ نے فقہ اکبر کے اندر بھی فرمایا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام دار الہجرہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو آپ نے جواب دیا ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق۔ فرمایا کہ یہ بھی کوئی شک والی بات ہے، تم اس طرح کا بھی سوال کرتے ہو؟ پہلے کے لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کوئی اس طرح کی بات کرتا تھا۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی اعتقاد کے اندر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین میں سے کسی نے بھی حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تمام صحابہ سے افضل اور ان کے مقدم ہونے کے بارے میں اختلاف ہی نہیں کیا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما۔ امام احمد بن حنبل یہ فرماتے ہیں ابو بکر سب سے افضل ہے، پھر عمر فاروق، پھر عثمان، پھر علی، یہ آپ نے السنہ کے اندر فرمایا ہے، اور سرکار غوث اعظم کا حوالہ میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ امام طحاوی فرماتے عقیدۃ الطحاویہ کے اندر، یہ دوسری صدی ہجری کے امام فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے بعد صدیق اکبر
کے لیے خلافت اولین طور پر ثابت مانتے ہیں، ہم آپ کو جمیع امت پر فضیلت دیتے ہیں۔ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی، بولیے سبحان اللہ۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں فتوحات مکیہ کے اندر، فرماتے ہیں خلفائے اربعہ کی ترتیب وہی ہے، فضیلت کی جو ترتیب ہے وہی خلافت کی ترتیب ہے، اور جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ تو حضرت ابوبکر پہلے ہیں تو وہ سب سے افضل ہے، دوسرے حضرت عمر ہیں تو ان کے بعد، تیسرے حضرت عثمان غنی تو ان کے بعد، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام ابن الحمام صاحب فتح القدیر فرماتے ہیں افضلیت صدیق اکبر برحق ہے، اس کے منکرین بدعتی ہیں، ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہے، اس کا مطلب گمراہ ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی اپنے وقت کے جلیل القدر ولی ہے، وہ فرماتے ہیں صدیق اکبر کو سب صحابہ میں افضلیت حاصل ہے، اس کا منکر شیعہ ہے یا معتزلی ہے، معتزلی ہے یا شیعہ ہے، یہی دو فرقے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کے منکر ہے۔ علامہ ابن حجر مکی نے الصواعق المحرکہ پوری کتاب لکھ ڈالی ہے۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں افضلیت صدیقی کا منکر جو منکر ہے وہ تفضیلی رافضی ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ عبدالعزیز پرہاروی، حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی نقشبندیوں کے امام ہیں، انہوں نے بھی مکتوبات شریف کے اندر فرمایا کہ اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ تو یہ امت کے سارے ائمہ کرام، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ کا بھی حوالہ فتاوی مہریہ سے پیش کر رہا ہوں، اس کو بھی سن لیجئے۔ فرمایا کہ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ خلفائے اربعہ میں جو ترتیب خلافت کی ہے وہی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ غوث پاک کے شہزادے، بولیے سبحان اللہ۔ اور ایسے ایسے ولی ہیں، اپنے وقت کے قطب ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ ان کا فرمان۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے لائے؟ یہاں سے لائے، امام شافعی سے لائے، امام اعظم سے لائے، ان بزرگوں سے ہم نے لائے کہ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب، 2-3 حوالے اور رہ گئے، صحیح صاحب بات ختم ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگ انشاءاللہ کل سے جلدی آئیں گے، جلدی مطلب 10:30، تھوڑا سا جلدی آئے تو ہم جلدی خطاب شروع کریں گے 10 بجے انشاءاللہ، بولیے انشاءاللہ۔ پھر بعد میں ادھر تاخیر ہوتی ہے نا تو ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن کیا ہے بات بھی تو ختم کرنی ہوتی ہے، پھر گفتگو ادھوری رہ جائے گی۔ دیکھیے 2-3 حوالے اور رہ گئے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب ایک اور جگہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ، اس کتاب میں فرماتے ہیں بعد از پیغمبر کوئی شخص حضرت ابوبکر سے افضل نہیں ہے۔ اب آئیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، ارے زور سے بولیے نا، ارے اعلیٰ حضرت کے بغیر کیسے گفتگو پوری ہوگی؟ جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، وہ تو حق و باطل کے درمیان خط امتیاز ہے، وہ رسول اللہ کا ایسا معجزہ ہے کہ لوگ حیران ہیں کہ کیا اللہ نے شان عطا فرمائی ہے اور ہمیں امام عطا فرمایا، ایسا امام عطا فرمایا۔ جواب نہیں ہے، 1 نہیں 2 نہیں، آپ نے 4-4 5-5 کتابیں اس میں لکھی ہے صرف مسئلہ افضلیت پہ، اور ایک کتاب تو 90 جلدوں میں لکھی تھی، 90 جلدوں میں۔ پھر کہا کہ اتنا پڑھے گا کون، پھر اس کو چھوڑ دیا، وہ شائع نہیں ہو سکی، ضائع ہو گئی۔ پھر اس کا خلاصہ مطلع القمرین میں لکھا، تو مطلع القمرین بھی شائع نہیں ہو سکی پوری طرح، تھوڑی سی ملی ہے اس کا، کچھ باب غائب ہیں، کچھ باب ہیں، وہ شائع ہوئی ہے۔ تو اس سے اتنے سوٹے پڑے ہیں رافضیوں کو، تو بلا کر کے اس کا جواب لکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے کہا کہ ابھی اور پڑھنے والے ہیں، تم کو تو یہاں بھی پڑھیں گے وہاں بھی پڑھیں گے۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین لکھی، فی ابانت سبقت العمرین الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا غایت التحقیق فی امامت العلی والصدیق رد الرفضہ۔ یہ ساری کتابیں اعلیٰ حضرت نے رافضیوں کے رد میں لکھی ہے، اور افضلیت صدیق اکبر عمر فاروق میں لکھی، اور اس کے علاوہ درجنوں فتاویٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارا سارے بزرگوں کا 1400 سال کے سارے بزرگوں کا ہر صدی سے ہم نے حوالہ پیش کیا، تو 1400 سال سے سب کا عقیدہ یہی ہے کہ اس امت میں سب سے افضل ابوبکر صدیق ہے، پھر عمر فاروق ہے، مسلک اولیاء بھی یہی ہے، مسلک محدثین بھی یہی ہے،
اور ہم جس مسلک کے پیروکار ہیں مسلک اعلیٰ حضرت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسی سچے مذہب اہل سنت و جماعت جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اس پر ہمیں اور آپ کو سب کو قائم و دائم رکھے۔ کل انشاءاللہ جلدی تشریف لائیے تو شان صدیق اکبر بیان ہوگی، کیونکہ تفضیلیت بیان ہوئی، عقیدہ بیان ہوا، تو جب تک کہ ان کی شان نہیں بیان ہوگی چین نہیں آئے، کیونکہ کل دن ہے ہمارا، تو شان صدیق اکبر، شاد عمر فاروق دونوں ساتھ میں بیان ہو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ پھر اسی ترتیب سے حضرت عثمان ذو النورین، پھر مولا کائنات اہل بیت اطہار کی فضیلتیں، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ واقعات کربلا کا سلسلہ ہوگا۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو سچ کہنے، سچ سننے، سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اہل سنت و جماعت پر استقامت دے، اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، صلاۃ والسلام علیکم۔